پھر اب یہ سوال آیا کہ جی عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ عمران خان کی رہائی جو ہے میرے خیال میں وہ تو عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ہی ہوگی، اور یہاں پہ ایک کیس کے بعد دوسرا کیس بن جاتا ہے، اور جس میں ضمانت مل جاتی ہے تو کسی دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں بڑا مشکل ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ صرف عدالتی فیصلوں کے ذریعے رہا ہو سکے، کیونکہ اگر فیصلے کرنا عدالت کا اختیار ہے تو میرے خیال میں مقدمات بنانا جو ہے وہ حکومت کا اختیار ہے، اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے مقدمات بنانے کے پیچھے خود کبھی کبھی حکومت بھی نہیں ہوتی، کوئی اور طاقتور ادارے بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے جو مقدمات بنانے والی پولیس ہے یہ تو مقدمے بھی دائر کر دیتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہے اب عمران خان کی رہائی اتنی جلدی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کسی قسم کی جو پولیٹیشنز ہیں یا کوئی پریشر اگر بلڈ ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی مذاکرات کی اگر راہ ہموار ہوتی ہے تو مذاکرات کا راستہ نکالنے کے لیے بلڈوزر کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی سنگلاخ چٹانوں کا میدان ہے جس میں سے مذاکرات کا راستہ نکلنا ہے، اور ان چٹانوں کے میدان میں بڑے بڑے شاولز چاہیے، بلڈوزر چاہیے، سرنگیں نکالنے والی مشینیں چاہیے، اور یہ سارا سامان جو ہے ہمارے ملک میں صرف ایک ہی ادارے کے پاس ہے جو بڑی بڑی شاہراہیں بناتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر وہ چاہیں تو یہ راستے نکل سکتے ہیں۔ ادروائز کبھی کبھی اگر شیریں فرہاد کا تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ کس طریقے سے وہ تیسے کے ساتھ دودھ کی نہر نکالی گئی تھی، تو وہ پھر کوئی ایسا مجنوں یا ایسے مجنوں لوگ ہوں کہ جو یہ نہریں بھی نکال دیں اور یہ شاہراہیں بھی نکال دیں جن سے گزر کے مذاکرات کا راستہ بھی نکلے، اور مذاکرات اگر ہوں گے، کوئی انڈرسٹینڈنگ پولیٹیشن میں ہوگی تو ہی عمران خان باہر آئیں گے، اور خاص طور پہ وہ اس وقت عمران خان باہر آئیں گے جب متعلقہ فریقین کو یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ واپس آ کے نہ تو اداروں کے خلاف نہ ہی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی کریں گے۔ اگر آج یہ یقین دہانی کہیں طرف سے بھی آ جائے، اور اگر لیٹ سے کہ عمران خان اعلان کر دے کہ میں ماضی کو بھلاتا ہوں، کلین سلیٹ، ہم آگے کی طرف دیکھنا ہے، اور اب میں سب سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، سب سے بڑھ کے یہ کہ میں جو ہوں سیاستدانوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر ایک جملہ وہ یہ کہہ دیں آج کہ میں نواز شریف سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں، میں ہر پولیٹیشین سے بات کرنے کو تیار ہوں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور پھر کوئی بہانہ نہیں بچے گا شہباز شریف یا ان سے۔ اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ نون لیگ یا حکمران جماعت جو ہے وہ کھل کے اس بات کا اعتراف نہیں کر رہی کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان ان سے مذاکرات کرے اور وہ عمران خان سے مذاکرات کریں۔ وہ صرف اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ یہ عمران خان کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ میں نواز شریف سے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، تو وہ ایک قسم کا کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ جب عمران خان کہیں گے کہ میں نواز شریف سے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدم اعتماد کو بھی ان کو بھولنا پڑے گا۔ 9 مئی کے بعد جو بھی واقعات ہوئے، جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، جو الیکشنز ہوئے جس طریقے سے ہوئے، ان سب چیزوں کو بھولنا پڑے گا، اور پھر ان کو الیکشن ٹرائبونل کو بھی بھولنا پڑے گا، فارم 47 کو بھی بھولنا پڑے گا، اور ایک نئے آغاز کرنا پڑے گا، اور نیا آغاز جو ہے وہ نئے الیکشن کے ذریعے نہیں بلکہ وہ اسی پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا، اور اس پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے جب تک یہ مزید 5 سال پورے ہوں گے تو تب تک ویسے کچھ لوگ بھول جائیں گے اور کچھ لوگ ویسے ہی جائیں گے، چلے جائیں گے، تو معاملات، سیاسی معاملات جو ہے شاید ہمارے مقتدر اور طاقتور حلقوں کے لیے مثبت ہو جائے یا مناسب ہو جائیں۔ اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض دونوں برابر کے مجرم ہیں، اور آج اگر جنرل فیض کا ٹرائل ہو رہا ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے سن کے کہ جناب ٹاپ سٹی میں انہوں نے کچھ کر دیا تھا بندے بھیج کے، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ سیاسی مفادات، اور بھائی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو سیاسی مفادات کے لیے جو لوگ کام کرتے رہے ان کے خلاف کورٹ مارشل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلے بھی اب فوج کے ادارے نے خود کرنے ہیں، ایز اف کہ ان کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، نہ وزیر دفاع ہے، نہ وزارت دفاع ہے، نہ وفاقی حکومت ہے، نہ پرائم منسٹر ہے، اور ان کو وفاقی حکومت کو پتہ ہی نہیں کہ کیا الزامات ہیں، سارے اپنے اپنے الزامات بنا کے اپنی اپنی جو سیاسی قدورتیں ہیں وہ نکال رہے ہیں، فیض نے یہ بھی کیا، فیض نے وہ بھی کیا، بہت سارے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار بھی کہ فیض نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ بھائی جو اصل الزامات ہیں وہ چارجز کا حصہ ہی نہیں ہے کورٹ مارشل کا، جس کے اوپر ہم بیٹھ کے بڑے
وہ کلابازیاں چھلانگیں مار رہے ہیں کہ فیض بڑا ظالم تھا، تو آپ پہلے اس بات کو تو یقینی بنائیں کہ جو اصل جرائم میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ، ان دونوں کو کٹہرے میں ہونا چاہیے، ان دونوں کے بارے میں بات ہونی چاہیے، ان دونوں کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ تو بہرحال جی یہ المیہ ہمارا، یہ بات صرف نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی نہیں ہے۔ پھر ایک اور سوال یہ بنا ہوا ہے کہ طرز صحافت پہ، متی صاحب آپ کے طرز صحافت پہ آپ کے ناقدین سوال اٹھاتے ہیں کہ بعض مرتبہ صحافتی ضابطوں کے برعکس صحافی سے زیادہ ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انسانی حقوق کے معاملے میں تیسری دنیا میں صحافیوں کا جو صحافیوں کو ایکٹیوسٹ بننا پڑتا ہے، لیکن کیا صحافی کو ایکٹیوسٹ بننا چاہیے؟ اب یہ وہ چیز ہے جو میرے خیال میں بار بار آتی بھی ہے ہمارے اس پروفیشن میں، اور کہا جاتا ہے آپ ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں۔ ایکٹیوسٹ جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے، اسی طرح سیاست جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے۔ سیاستدان بھی اگر اچھا سیاستدان ہے تو وہ ایک عبادت ہے، اور ایکٹیوسٹ ہونا بھی جو ہے نا وہ بھی صرف چند لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ ایکٹیوزم بھی ضروری ہے، سیاست بھی ضروری ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس کو گالی بنا دیا گیا ہے۔ ہاں، جو صحافی ہیں اس کو اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ سے دور کرنا چاہیے، مگر کیا ہے کہ جس ملک میں ہیومن رائٹس کی لمحہ بلمحہ خلاف ورزی ہو رہی ہو، وہاں پہ اتنی زیادہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور اتنی زیادہ خبریں ہو رہی ہیں، تو وہ جرنلسٹ ہر اس خبر کو جب وہ کور کر رہا ہوتا ہے، ہر روز لاپتہ افراد کے کیسز جب ہائی کورٹ میں آئیں گے تو ہائی کورٹ کا رپورٹر کیا کرے گا کہ آج تو میں نے نہیں کرنا ورنہ ایسا لگے گا کہ میں ایکٹیوسٹ ہوں؟ نہیں، اس کو ہر روز رپورٹ کرنا ہے ہر لاپتہ افراد کے کیس کا۔ تو یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ یار یہ ہر روز آ جاتا ہے، بھائی ہر روز بندے کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، ہر روز مقدمے کیوں آ رہے ہیں، ہر روز وہ عدالتی رپورٹر رپورٹ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو اس لیے میرے خیال میں جو ہے ایکٹیوسٹ ہونے کا تاثر ملتا ہے۔ اور پھر جو جرنلسٹ ہیں، آپ یقین کریں جس سے ایک ڈاکٹر جو ہے ایمرجنسی میں آپریشن تھیٹر میں اس کے سامنے روز کٹی پھٹی باڈیز آتی ہیں، ان کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے، وہ تھوڑا سا جٹری بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جو آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہیں ان کو اسپیشل لیو چھٹی دی جاتی ہے کہ اتنے گھنٹے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ ان کی نفسیات پہ اثر پڑتا ہے۔ تو ہم صحافی بھی جب روزانہ کی بنیادوں پہ ناانصافیاں دیکھتے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز دیکھتے ہیں، تو ہم بھی اتنے جٹری ہو جاتے ہیں، عوام بھی جٹری ہو جاتے ہیں، اور عوام یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ صحافی یہ سوال کرے جو سوال ہر کوئی نہیں کرتا۔ تو ہم بھی عوام کے جذبات کی انسان ہوتے ہوئے نمائندگی کرتے ہوئے مشکل سوال بھی کرنے پڑتے ہیں، سخت سوال بھی کرنے پڑتے ہیں، اور کبھی تلخی بھی ہو جاتی ہے، مگر پھر ان سوالوں کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، وہ بھی ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ وہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ ایکٹیوسٹ ہے۔ بالکل پاکستان جیسے ملک میں سمجھتا ہوں کہ کسی صحافی کے لیے ایکٹیوسٹ ہونا جرم نہیں ہے، مگر وہ ایکٹیوزم کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ ایکٹیوزم ہیومن رائٹس کے لیے ہونی چاہیے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ ان کے کنٹینروں پہ کھڑ کے ہاتھ لانا اور تقریریں کرنا صحافیوں کا کام نہیں ہے، اس طرح کی ایکٹیوزم نہیں ہونی چاہیے۔